السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج 4 ربیع الاخر 1444 ہجری، 3 ربیع الاخر 1444 ہجری مطابق 29 ستمبر کی اکتوبر ہے، صحیح ہے نا؟ تاریخ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ 29 اکتوبر 2022۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الاصول الثلاثہ کے 6 درس میں یا درس کی 6 مجلس میں ہم لوگ حاضر ہیں۔ اللہ ہماری اس مجلس کو بابرکت بنائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاصول الثلاثہ میں فرماتے ہیں، یا ثلاث الاصول میں، کہ اعلم رحمک اللہ انہ یجب علی کل مسلم و مسلمۃ تعلم 3 هذه المسائل والعمل بهن۔ الاولى ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الینا رسولا، فمن اطاعه دخل الجنہ ومن عصاه دخل النار، والدلیل قوله تعالی انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان لو اللہ تم پر رحم فرمائے، ہمارے لیے ان 3 مسائل کو سیکھنا ہر مرد و عورت کے لیے ضروری ہے اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں روزی دی اور بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے ہماری طرف رسول بھیجا، جس نے رسول کی اطاعت کی جنت میں داخل ہوگا، جس نے نافرمانی کی جہنم میں داخل ہوگا۔ اور دلیل اللہ کا یہ فرمان انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے آپ کی طرف رسول بھیجا جسے آپ پر گواہ بنا کر کے بھیجا، تم پر گواہ بنا کر بھیجا، جس طرح فرعون کے پاس رسول بھیجا، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کی سخت پکڑ کی۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ 3 مسائل سیکھنا ضروری ہے، جن میں پہلا مسئلہ جس کو بیان کیا گیا، اس سے پہلے 4 مسائل کا ذکر ہوا تھا کہ ہر مسلمان کے لیے 4 مسائل کا سیکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 علم حاصل کرنا، نمبر 2 عمل کرنا، نمبر 3 دعوت دینا، اور نمبر 4 دعوت کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنا۔ اور یہ تمام باتیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس آیت اور اس سورہ کی تفسیر کے ضمن میں ہے۔ گویا یہ 4 مسائل اور اصول قرآن کی روشنی میں ہے، یا قرآن کو ان اصولوں کی تفریق کے ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ اچھی طرح آپ قرآن کا پیغام سمجھ سکیں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ اسی انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو ہے اعلم رحمک اللہ۔ رحمک اللہ پہ گفتگو ہو چکی، اس سے پہلے اللہ رحم فرمائے دعا ہے شاگرد کے لیے، پڑھنے والے کے لیے دعا ہوتی ہے۔ عرب کے اندر آج بھی علماء کا ایک طریقہ ہے، یا والدین اپنی اولاد کو جب ڈانٹتے ہیں تو اللہ یہدیک، اللہ یغفر لک، اس طرح ڈانٹتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ڈانٹتے ہیں جا مر جا، سڑ جا، کٹ جا، غصہ ہوتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں نا، وہ آج بھی اللہ یہدیک، اللہ یرحم علیک، اس طرح دعائیں دیتے ہیں، غصے میں بھی۔ غصے میں ڈانٹنا نہیں چاہیے، جیسے مائیں ناراض ہوتی ہیں تو بیٹوں سے جب گاڑی کے نیچے دب کے مر جا، ایسا ہے ویسا ہے، ناراض ہوتی نہ جانے کیا کیا کر ڈالتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا، ایک حدیث صحیح الجامع میں ہے، لا تدعو
علی اولادکم، اپنی اولاد کو بد دعا مت دو. لا تدعوا علی اموالکم، اپنے مالوں پہ بد دعا مت کرو. جب آدمی کاروباری ٹینشن میں ہوتا ہے، ملازمت کے ٹینشن میں، تو کہے گا ارے اس سے اچھا تو سب ستیہ ناش ہو جاتا، کیا ضرورت ہے ٹینشن کی. نہیں کہنا چاہیے. اپنے آپ کو بد دعا نہ دو. جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو کہے گا ارے ایسے جینے سے کیا فائدہ، موت آ گئی تو اچھا تھا. نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دن رات میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جس میں کوئی بھی دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا کا یہ وقت وہی وقت ہو جو دعا کی قبولیت کا ہو. تم نے اپنے اولاد کو کوس دیا، اپنے آپ کو کوس دیا، بد دعا دے دیا، اپنے کاروبار کو، اور یہ وہ وقت ہو جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آپ نے منع کیا اس سے. کبھی بھی بد دعا کسی کو نہ دے اور دعائیں دی جائیں. تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کتاب کے پڑھنے والوں کو دعائیں دے رہے ہیں. اور عرب کے اندر یہ سلسلہ آج بھی رائج ہے کہ اپنی اولاد کو غصے میں بھی رہیں گے تو دعائیں دیں گے. اللہ یہدیک، اللہ یغفر لک، اللہ یرحم علیک، اس طرح دعائیں دیتے ہیں. یہ چیزیں ہمارے درمیان سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، دعائیں دینے کا سلسلہ. بلکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا صرف فقیر دیتا ہے، مانگنے والا دیتا ہے. اور اگر کوئی اچھا آدمی دعا دے گا تو کہیں گے کچھ مقصد ہے کیا دعا دینے کا. یہ سوچ ہماری بن گئی. کیوں؟ ہم دعاؤں سے، سنت سے اتنے دور ہو گئے کہ جب کوئی سنت کی روشنی میں قدم اٹھاتا ہے تو ہم اس پر تعجب کرتے ہیں. تو یہ کتاب جس میں شیخ کہتے ہیں علم رحمک اللہ، جان لو اللہ تم پر رحم فرمائے، تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ان 4 مسائل کو سیکھنا اور جاننا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے. جب کہا جائے کہ ضروری ہے تو ضروری یا واجب ایسا کام کہ جس کے کرنے پر اجر ملے گا، نہ کرنے پر سزا اور عذاب نازل ہوگا. واجب اور فرض ایک چیز ہے، نہ کرنے پر سزا ملتی ہے. کون سے 4 مسائل ہیں؟ 3 مسائل جن کا شیخ ذکر ہے. پہلا مسئلہ ان اللہ خلقنا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا. انسان دنیا میں سوچے کہ اسے پیدا کس نے کیا ہے. اب کوئی بڑے سے بڑا دیوی دیوتا معبود ہو، سب مخلوق ہیں، کوئی خالق نہیں، خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے. آج کفر دندنا رہا ہے تو وہ سمجھ رہے کہ ہمارے دیوی دیوتا 1000 سال پہلے کے ہیں، 10,000 سال پہلے کے، سب سے پرانے ہیں. چاہے جتنے پرانے ہوں، پہلی تخلیق انسانوں میں آدم علیہ السلام ہے، حوا علیہ السلام، سب اس کے بعد ہیں. اور ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. رام ہو، لکشمن ہو، کنہیا ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، گنیش جی، جتنے معبودوں کی عبادت ہوتی ہے سب آدم علیہ السلام کے بعد ہیں. آدم سب سے پہلے ہیں اور آدم کو اللہ نے پیدا کیا. پوری دنیا اللہ کی مخلوق ہے. تو یہ جاننا کہ اللہ ہمارا خالق ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. وہ رحمان اللہ تعالیٰ جس نے قرآن سکھایا اور انسان کو پیدا کیا. صرف پیدا ہی نہیں کیا، پیدا کرنے کے بعد قوت گویائی عطا کی، بولنے کی طاقت عطا کی. جانور کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. جانور کو زبان دی لیکن بولنے کی طاقت نہیں دی. اسپیکنگ پاور انسان کو عطا کیا. تو انسان یہ جانے کہ مجھے میرے رب نے پیدا کیا، مجھے اسی نے قوت گویائی عطا کی. کس چیز سے پیدا کیا یہ بھی جاننا ضروری ہے. هو الذی خلقکم من طین، وہ اللہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ہر انسان مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا گیا. آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے. ہمارا اصل جو مادہ ہے وہ مٹی ہے. مٹی کون سی؟ گھنگھناتی جھنجھناتی ہوئی مٹی. اور
وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس مٹی سے، جس مٹی کو جس سے روزی تمہاری ملتی ہے، دانے فصلیں غلے پیدا ہوتے ہیں، جس مٹی میں تمہیں مرنے کے بعد ڈالا جانا ہے، جس مٹی سے تم اپنے مکانات بناتے ہو، اپنے گھروں کو بناتے ہو، جو مٹی ایک بنیادی ضرورت ہے، اسی سے تم کو بھی پیدا کیا۔ اللہ ہمارا خالق ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ کس چیز سے پیدا کیا یہ جاننا ضروری ہے۔ اور کوئی کتنا بھی بڑا ہو، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ سب سے پہلے ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس سے بلند کوئی نہیں ہے، اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ اور نیند نہیں آتی۔ پوری کائنات کا خالق ہے تو بندہ اپنے خالق کو پہچانے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ ایک علم طب ہے، آپ دیکھیے کہ آج پوری دنیا نیٹ کے چکر میں ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں گا۔ اس میں کیا ہے، کوئی آدمی جیسے ہندوستان کے کورسوں میں MBBS ہے، تو کوئی پھر اس کے بعد آنکھ کا ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی دماغ کا ہوتا ہے، کوئی ہارٹ کا ہوتا ہے، ہڈی کا ہوتا ہے، جوڑوں کا ہوتا ہے، کان کا ہوتا ہے، ناک کا، گلے کا، جسم کا، جنرل فزیشین ہوتا ہے۔ ایک باڈی اللہ نے پیدا کی، انسان پوری انرجی ضائع کر رہا ہے، صرف کر رہا ہے کہ اس جسم کی بیماریوں کو تلاش کرے، اس کا علاج کرے۔ یعنی اللہ کی مخلوق انسان ہے، اور اس انسان کے جسم میں اگر غور کرے کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے اندر نشانیاں ہیں اس کی۔ کون ہے جو تمہیں یہ روزی دیتا ہے؟ تمہارے جسم کی سانسیں، آکسیجن، دلوں کی حرکت، خون کی جو ہے رننگ، فلٹر، یہ آدمی غور کرے تو اللہ کو پہچاننا عقلی طور سے بھی بہت آسان ہے اس کے لیے۔ تو کہا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، یہ جاننا کہ ہمارا خالق اللہ تعالی ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کسی کی بھی عبادت ہو، ظاہر سی بات ہے کہ وہ خالق تو نہیں ہے، مخلوق ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو، یہ سب معبودان باطلہ مل جائیں اور مل کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیے۔ مکھی ایک دم معمولی چیز ہے، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اگر مل جائیں تو بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ جسم بنا لیں گے، ڈھانچہ بنا لیں گے، لیکن روح کوئی نہیں پھونک پائے گا۔ مورتیاں تو ایسی ایسی مارکیٹ میں کھڑی رہیں گی کہ آپ قریب سے اگر جائیں گے سمجھیں گے کوئی آدمی کھڑا ہے، ڈھانچے اور مورتیاں، لیکن کیا کوئی روح پہنا سکتا ہے؟ روح پہنانا، نکالنا، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، یہ پاور انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ اور اسی کو کہتے ہیں خالق، تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا۔ رب کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ جو خالق ہے وہی رازق ہے، جو خالق نہیں ہے وہ رازق نہیں ہو سکتا، کیونکہ رزق کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے لیے ہیں، وہی ان کا مالک ہے۔ جیسے کہتے ہیں گنج بخش، داتا گنج، یہ سب فضول چیزیں ہیں۔ خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جب جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ روزی دینے والا ہے، مضبوط قوت اور طاقت والا ہے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، اگر آپ سوال کریں کہ آسمان و زمین سے تمہیں روزی کون دیتا ہے، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ آسمان و زمین میں سورج چاند کا، آنکھ کان ناک کا مالک کون ہے، زندگی موت کا مالک کون ہے، تو یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔
یعنی جو خالق ہے اس نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہماری روزی کا انتظام کر دیا. ایسا نہیں کہ پیدا ہونے کے بعد روزی آئی ہے، پیدا ہونے سے پہلے روزی آتی ہے. مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اولاد دیتا ہے تو ایک فرشتے کو روح پھونکنے سے پہلے 4 باتوں کا حکم دیتا ہے. اس کی روزی لکھ دینا پہلے، اس کی عمر لکھ دینا نمبر 2، اس کا عمل لکھ دینا نمبر 3، اور خود اس کے بارے میں لکھنا کہ یہ اچھا ہوگا یا برا. روح پھونکنے سے پہلے وہ اللہ روزی کا انتظام کر دیتا ہے. ہمارے یہاں ہندوستان میں بعض جگہوں پر لائف انشورنس والے، انشورنس کمپنیوں والے پتہ لگاتے ہیں کہ کہاں پر بیٹیاں ہیں، کہاں پر سلسلہ ہے، تو آئیں گے پوری فائل لے کر کے، کہیں گے کہ ایسا ہے نا کہ بیٹیوں کی شادی بڑا مشکل کام ہے، ایسا کرے کہ 1 لاکھ 2 لاکھ کا جو بھی ہے بیمہ کرا لیجئے، اور 20-25 سال میں جب بیٹی شادی کے لائق ہوگی تو ہماری کمپنی پوری شادی کا خرچ دے دے گی، شادی کا پورا خرچ دے دے گی. اب جن کو نہیں پتا، جن کے ایمان میں، عقیدے میں کمزوری ہے، وہ تو بیچارے پھنس جاتے ہیں. لیکن جو جانتا ہے کہ وہ اللہ جس نے میری روح پھونکنے سے پہلے میری روزی کا انتظام کیا ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا میری روزی کا ذمہ اس کے ہاتھ میں ہے. اب بیٹی آ گئی تو کمپنی والے ذمہ داری لے لیتے ہیں. یہ ایک فریب، ایک جال ہے سنہرا لوگوں کو پھنسانے کا. اور لائف انشورنس وغیرہ جو کراتے حرام ہے، اس نہیں کرانا چاہیے، دور رہنا چاہیے. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کا دروازہ بند کر دیتا ہے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کا دروازہ کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن زیادہ تر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں روزی دیتا ہے، اور اس نے ہمیں بیکار نہیں چھوڑا. ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح انسان کہیں بھی رہے گا موت آ جائے گی، موت آدمی کا پیچھا کرتی ہے، اسی طرح اس کی روزی بھی اس کا پیچھا کرتی ہے. اپنے مقدر کی روزی کھائے بغیر وہ دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. ہماری کمزوری یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہم فرد کہیں گے میری قسمت میں لکھا ہوگا تب ایسا ہو جائے گا. کوئی آدمی مالدار ہے کہو حج کر لو تو کہیں ارے تقدیر میں لکھا ہوگا چلا جاؤں گا. لیکن اگر کسی سے کہو تم ڈیوٹی پہ مت جاؤ تقدیر میں لکھا ہوگا تو پیسہ پا جاؤ گے، تو ایسا نہیں کرے گا. دنیا کے معاملے میں اپنے نصیب سے زیادہ لینا چاہے گا، دین کے معاملے میں تقدیر پر پلٹنا چاہے گا. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ایمان اور عقیدہ کمزور ہے، دوسرے روزی کس کو کہتے ہیں ہم سمجھتے نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں صرف پیسہ ہی روزی ہے. مال تو روزی ہے ہی، انسان کی صحت بھی بہت بڑی روزی ہے اس کے لیے. وہ آدمی جس کے پاس مال ہے، ڈاکٹر نے کھانے سے منع کیا، پینے سے منع کیا، بستر پہ لوگ 10-10 سال سے ہاسپٹل میں پڑے ہیں، کوما میں پڑے ہوئے ہیں، ملک چلانے والے، ان کا مال کس کام کا؟ جس کے پاس صحت نہیں ہے اس کا مال اس سے فائدہ نہیں دیتا. اور رزق میں سب سے پیارا اور بہترین رزق ایک تو جسم کا کیا رزق ہوتا ہے جو جسم کو طاقت دیتا ہے، ایک روحانی غذا، کلمہ توحید، دین اسلام. اس لیے علماء نے لکھا کہ اس امت پر دنیا والوں کے لیے اللہ نے جو سب سے بڑا احسان کیا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا. اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا احسان کہ نبی کو بحیثیت رسول ہمارے درمیان بھیجا اور آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی.
اولاد بھی روزی ہے. کسی کے پاس اولاد نہیں ہے اس سے پوچھے کہ کتنی بڑی روزی سے وہ محروم ہے. جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ جانتا ہے اولاد کی قیمت. صحت و تندرستی روزی ہے. امن و امان، بعض جگہوں پہ لوگ امن سے سو نہیں پاتے. جنگ کی حالت جب ہوئی تھی سوریہ میں، عراق میں، اپنے مکانات میں جس میں لوگ 10 20 سال سے رہتے تھے، دہشت گرد غنڈے آتے، گھروں میں گھس جاتے، کہتے یا تو شوٹ کر دیں گے یا گھر خالی کر کے چلے جاؤ. امن و امان جب ختم ہو گیا نا تو بہت بڑی روزی سے آدمی محروم ہو گیا. امن چھن گیا تو بچا کیا؟ امن و امان روزی ہے. خاندانی اور گھریلو اطمینان اور سکون. حدیث میں کیا ہے؟ الدنیا متاع، دنیا ایک پونجی ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی بہترین پونجی، بہترین سامان نیک اور صالح عورت ہے. جن کے گھروں میں نیک اور صالح عورت ہے ان سے پوچھے کہ سکون روزی کیا چیز ہے. اور جن کے گھروں میں اگر عورت بری مل گئی تو سکون ان کا چھن جاتا ہے. ساری دولت ہے، گھر ان کا جہنم بن جاتا ہے. سعودی میں ایک شہر ہے بہت بڑا، حاتم طائی وغیرہ کا جو علاقہ ہے، حائل، تو بہت ساری عدالتیں ہیں. ایک عدالت کے قاضی جج ایک واقعہ بتا رہے تھے مجھ سے جب وہ پڑھتے تھے تو روابط تھے، ابھی وہ پوسٹ پر ہے تو عدالتوں کے واقعات کبھی کبھی شیئر کرتے ہیں، ملتے ہیں. تو کہہ رہے میری عدالت میں ایک کیس آیا، ایک آدمی کا ماہانہ خرچ 60,000 ریال تھا. کتنا؟ 60,000 ریال کتنا ہوتا ہے آج ہندوستانی کرنسی میں جانتے ہیں؟ 12 لاکھ روپیہ ماہانہ خرچ. اب آمدنی کتنی نہیں ہوگی؟ کہا آ کر وہ رو رہا تھا. کہا کہ میرے گھر کے اندر مجھے سکون نہیں ہے، بیوی ناشکری ہے، بچے ناشکرے ہیں. اور اس کے رونے کی کیفیت وہ بتا رہے تھے. اچھا، اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی انکم 2-2.5 ہزار ریال ہے لیکن بچے شکر گزار ہے، بیوی شکر گزار ہے. تو ان کی زندگی جس طرح پرسکون گزرتی ہے وہ بڑا شخص ان کو دیکھ کر رشک کرتا ہے کہ روزی صرف پیسے کا نام نہیں ہے. رب کی شکر گزاری، کم پر بھی شکریہ ادا ہے تو روزی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اصبح فی سربہ آمنا وعندہ قوت یوم، جس نے اپنے اہل و عیال میں امن و امان کے ساتھ صبح کی، یعنی کوئی بیماری نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، صبح کیا پرسکون، بیوی بچے اس کے نگاہوں کے سامنے، ایک دن کا غلہ اور کھانا موجود ہے، تو سمجھ لیے کہ پوری دنیا سارے وسائل کے ساتھ اس کے ہاتھوں میں دے دی گئی. پوری دنیا کا کنگ ہے اس دن. کیا چاہیے؟ کوئی بیماری نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، بیوی بچے سامنے ہیں، ایک دن کا غلہ موجود ہے. آج ہمارے پاس ہم تو سوچتے ہیں کہ 10 پشتوں تک کا انتظام کر جائیں لیکن اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ میرا کیا ہوگا میرے مرنے کے بعد. آدمی کو اپنی اولاد سے زیادہ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں مرنے کے بعد جب رب کے سامنے پیش ہوں گا تو میرا کیا ہوگا. اولاد کا جیسے آپ کی زندگی کٹ گئی اس کی بھی کٹ جائے گی، لیکن آدمی اپنی آخرت کے بارے میں سوچے. یہ رزق ہے، رزق دنیا کا بھی رزق، آخرت کا بھی رزق. دونوں رزق انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھی روزی کا انتظام کیا اور جنت کی شکل میں آخرت میں بھی روزی کا انتظام کیا. انسان بعض دفعہ اپنے گناہوں کی وجہ سے روزی سے محروم ہو جاتا ہے، گناہ سے، رزق سے محروم ہو جاتا ہے، محسوس نہیں کرتا. وہ بہت سارے گناہ ہیں جس سے بندہ روزی سے محروم ہو جاتا ہے. جیسے قطع رحمی، رشتے ناطے سے تعلق کاٹ لیا، پیسہ آیا، خوشحالی آئی اور بالکل دوست اور یار باشی میں چلا گیا، دوست، والدین، ماں باپ، بھائی سب کو چھوڑ دیا، صلہ رحمی اس کے اندر سے ختم ہو گئی.
تو پھر اللہ اس سے روزی کو دھیرے دھیرے کاٹنے لگتا ہے، ختم کرنے لگتا ہے۔ صلہ رحمی سے روزی بڑھتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اس کی روزی میں اضافہ کر دے تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ روزی کو ہم نے محدود کر دیا، صرف مال دولت پیسے کو روزی سمجھ لیا۔ اولاد کتنی بڑی روزی ہے، اور پھر اولاد کو ہم نے ان کی تربیت کو بھی چھوڑ دیا نا۔ ابراہیم علیہ السلام سے بڑا کوئی موحد ہوگا جنہوں نے بتوں کو توڑا، آگ میں ڈالے گئے، کعبے کی تعمیر کیا، پھر بھی اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میرے رب مجھے اور میری آل و اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ توحید کے امام تھے لیکن شرک کا اتنا خوف رکھتے تھے۔ ہمارے یہاں دو چار کتاب کوئی پڑھ لے گا، دو چار علماء کی صحبت میں بیٹھ گیا تو وہ سمجھ لے گا کہ میں تو اب ٹھیکیدار ہو گیا جنت کا۔ ہے کہ نہیں ایسی کمی؟ یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، اپنی اولاد کو جمع کیا اور کہا کہ میرے بیٹو یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سوال کیا، کہا آپ کے رب کی، آپ کے باپ دادا ابراہیم کے رب کی، ایک اللہ کی ہم عبادت کریں گے۔ اور دعا کرتے تھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے رب مجھے اور میری آل و اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ یہ دعا نبیوں کی تھی اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، کیونکہ حسن عمل سے بڑی کوئی روزی نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے رب کے سامنے نہ کھڑے ہو پاؤ تو یہ مت سوچو کہ کوئی وجہ ہے، بلکہ تم اپنے بارے میں سوچو کہ شاید تم اتنے ناپسندیدہ ہو کہ تمہیں اللہ نے کھڑا ہونا گوارا نہیں کیا اور توفیق الہی سے محروم کر دیا۔ یہ مت جانو کہ وقت نہیں ملا، فرصت نہیں ملی۔ رزق بہت ضروری اور پیاری چیز ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے ہر قسم کی روزی کا انتظام کر دیا ہے، حلال روزی کا انتظام۔ اسی لیے حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ مشہور دعا ہے نا، اے اللہ تو اپنے حلال سے میری کفایت فرما، حرام سے حفاظت فرما، اپنے فضل سے مجھے مالدار فرما، کسی اور کی مجھے حاجت و ضرورت نہ رہے۔ تو انسان اللہ کے رازق ہونے پر ایمان رکھے اور اللہ سے ہی روزی کا سوال کرے۔ اللہ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، جو نیک عمل کرے گا وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ مومن ہوگا۔ ایمان والا مرد یا عورت جب نیکی کا کام کریں گے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہمیں انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، پرسکون زندگی عطا کریں گے۔ ایمان والوں سے پاکیزہ زندگی، ان سے بڑی پیاری زندگی کسی کو نہیں ملتی ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ اگر اہل علم کی جو پرسکون زندگی ہے اس کو عمرہ، ملوک، بادشاہ اور وزیر جان جائیں تو اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے جھگڑا کریں، لڑ جائیں کہ یہ سکون ہمیں چاہیے۔ تو اللہ نے بڑی صراحت سے فرمایا کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بڑی مشہور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ دیتے دیتے نہیں اکتاتا ہے، تم مانگتے مانگتے اکتا جاؤ گے۔ تم جانتے نہیں کہ اس کی روزی کا دروازہ کتنا وسیع ہے، جو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے، روح پھونکنے سے پہلے تمہاری روزی کا انتظام کر دیتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد تمہیں بھوکا کیسے رکھے گا؟ کسی عرابی کے بارے میں ہے کہ اس سے کہا گیا کہ تمہیں پتہ ہے
गेहूं 1 दीनार किलो हो गया، جبکہ 1 دینار میں 10-12 کلو گیہوں مل جاتا تھا۔ کہا گیہوں کا دام بڑھ گیا، 1 دینار کلو ہو گیا، اب کیسے کھاؤ گے پیو گے؟ تو اس نے کہا کہ گیہوں 1 دینار کلو نہیں، اگر گیہوں کا 1 دانہ 1 دینار میں ہو جائے تو بھی مجھے اس کی فکر نہیں، کیونکہ میرا رب میرا رازق ہے، وہ میرے رزق کا ذمہ دار ہے، اس کی مجھے فکر نہیں ہے۔ مجھے تو صرف اتنا کرنا ہے کہ میرے رب نے مجھے کس لیے پیدا کیا ہے، میں اس کے مقصد تخلیق کو بجا لاؤں، بس۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جن و انس کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میرا کام اس کی بندگی صحیح طور سے کرنا ہے، کھلانا پلانا یہ اس کے ذمہ ہے، اس کا ٹینشن ہمیں نہیں لینا ہے۔ لیکن آج ہم روزی کے بارے میں تھوڑی فکر کرتے ہیں، لیکن رازق کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے کہ کتنی بڑی طاقت والا ہے، کتنے بڑے قوت والا ہے وہ اللہ۔ وَأَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، وہ روزی دینے والا ہے اور مضبوط طاقت والا ہے۔ ہاں، اس کی روزی کا ایک سسٹم ہے کہ جس کو جتنی روزی کے لیے مناسب سمجھتا ہے اتنا ہی دیتا ہے۔ مانگتے سب لوگ ہیں، لیکن فرمایا کہ لو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض، اگر اللہ سارے بندوں کی چاہت کے مطابق روزی پھیلا دے، یعنی جو جتنا مانگتا ہے اتنا اس کو دے دے، تو ہر آدمی کروڑ پتی بننا چاہے گا۔ کون چاہے گا کہ کم رہے؟ پرانے لوگ کہتے تھے نا کہ مالک دے دے، بھیج دے 56 کروڑ کی چوتھائی، تو ہر آدمی 56 کروڑ کی چوتھائی مانگے گا۔ 56 کروڑ کی چوتھائی کتنا ہو گیا؟ 14 کروڑ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی 14 کروڑ کا مالک ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ زمین میں فساد، بغاوت پھوٹ پڑے گی۔ تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ، جس کے لیے جتنی روزی مناسب سمجھتا ہے وہ دیتا ہے۔ اس لیے جسے جو مل جائے وہ سمجھے کہ میرا رب مجھے اسی کے لائق سمجھ رہا ہے، جسے زیادہ ملے سمجھو کہ اس کا رب، میرا رب اسے اس کے لائق سمجھ رہا ہے، یعنی تقسیم اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جب ہم رب کے رازق ہونے کو سمجھ جائیں گے تو حرص، حسد، جس کو کہتے ہیں لیچڑ پنا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ بھائی وہ اپنے نصیب کی روزی پا رہا ہے، میں اپنے نصیب کی، رازق تو اللہ تعالیٰ ہے۔ محنت سب لوگ کریں، جو مل جائے وہ نصیب ہے، اور محنت سب کو کرنی چاہیے۔ تو فرمائے کہ وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہی ہمیں روزی دینے والا ہے، اور ہمیں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ زندگی موت جس طرح اس کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح رزق بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب ہم اتنا جان لیں کہ ہمارا رب ہمارا خالق ہے اور وہی ہمارا رازق ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ انسان پرندوں سے بھی گیا گزرا ہو گیا روزی کے معاملے میں۔ جانتے ہیں پرندوں سے گیا گزرا، کسی چڑیا یا پرندے کا کارخانہ ہوتا ہے، کوئی ملازمت ہوتی ہے، کوئی شو روم ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر اسی طرح بھروسہ کرتے جس طرح بھروسہ کرنا چاہیے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو تمہیں بھی اسی طرح روزی دیتا جس طرح پرندے کو روزی دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ صبح اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکل جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر کے واپس آتے ہیں۔ یہ روایت ترمذی ابن ماجہ کی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ آج پرندے کہیں فکر کرتے ہیں روزی کی، ہم روزی کے بارے میں اتنا ٹینشن، اتنی فکر کہ اب اس میں ہم رزاق کا خیال ہی نہیں رکھتے کہ میرا رازق اتنا بلند ہے کہ وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، مجھے جو ہے برباد نہیں کرے گا، وہ روزی کے ساتھ اس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہاں، ایک کمی ہماری زندگی میں ہے، بہت بڑی کمی، کہ ہم اپنی زندگی میں توبہ اور استغفار کم کرتے ہیں۔
توبہ اور استغفار روزی میں اضافے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. جتنا ہو سکے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لزم الاستغفار، جو توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لے، پابندی سے توبہ اور استغفار کرتا رہے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر قسم کی تنگی سے اللہ اسے نکال دے گا، ہر قسم کے رنج و غم سے اسے نکال دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کے بارے میں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو اللہ رازق ہے، خالق ہے، لیکن رزق کیا ہے ہمیں سمجھنا چاہیے. اور رزق کے بارے میں بہت زیادہ بندہ کب حلال و حرام کا فرق مٹا دیتا ہے؟ جب اپنے خالق و مالک سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے. اگر صحیح بھروسہ رہے تو کبھی وہ حرام کے چکر میں نہ پڑے. اسے پتہ ہے کہ اس کے نصیب میں جو چیز ہے وہ آئے گی. رزق حلال جب آپ تلاش کیجئے حلال ملے گا. دعائے رسول کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کتنی پیاری دعا ہے. تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارا رازق ہے، اور اس نے ہمیں بیکار نہیں چھوڑا. یہ جو 3 مسائل سیکھنا ضروری ہے، ان میں پہلا مسئلہ اللہ ہمارا خالق ہے. یہ جان گئے کس چیز سے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ بندگی اور عبادت کے لیے. اب جینے کے لیے روزی کی ضرورت ہے. روزی میں صحت، تندرستی، ایمان، عقیدہ، مال، دولت، اولاد سب روزی میں ہے. اب پھر روزی کے بعد عبادت بھی کرنی ہے رب کی. تو عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے اس نے ہمیں ہمارے پاس رسول بھیجا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ کی ذات جس نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ رسول کو بھیجا. انسان کو اللہ نے دنیا میں با مقصد پیدا کیا. جیسے کوئی یہ نہ سوچے کہ کتنے ملحد دہریہ سے پوچھے دنیا میں کیوں آئے، کہیں پیسہ کمانے کے لیے آئے. کتنے لوگ ہیں صرف پیسہ ہی ان کا مقصد ہے. نہیں، پیسہ زندگی گزارنے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے. ہر جگہ پیسہ کام نہیں آتا ہے. آپ کی صحت نہیں کام کر رہی ہے، پیسہ آپ کے کام آئے گا. جان جا رہی ہے، پیسہ کام آئے گا. پیسہ جہاں کہیں پیسے کی ضرورت ہے، کہیں طاقت کی ضرورت ہے، کہیں اولاد کی ضرورت ہے، ہر طرح کی روزی کی الگ الگ ضرورت پڑتی ہے. اور سب کا مقصد رب کی اطاعت اور بندگی کو بجا لانے میں ان تمام سے فائدہ اٹھانا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ نہیں، بیکار نہیں پیدا کیا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تم کو عمل کے لحاظ سے آزمائے کہ تم اس کی دی ہوئی آزادی کے لحاظ سے عمل کتنا کرتے ہو. اس نے روزی دے دیا، اولاد دے دی، صحت دے دی، تندرستی دے دی، اور تمہیں آزاد چھوڑ دیا. جیسے ایگزام ہوتا ہے اور کلاس ہوتی، کلاس میں آپ کا ایڈمیشن ہو گیا، آپ کو پھر ایگزام اور رزلٹ سے آپ کا حساب کتاب ہوتا ہے. اسکول کے اندر سال بھر کہاں بڑی کلاسوں میں کوئی پوچھتا آئے کہ نہیں آئے. تو دنیا ایک طرح کی درسگاہ ہے ہمارے لیے، سیکھنے کی جگہ ہے، تربیت کی جگہ ہے، رزلٹ کی جگہ آخرت ہے. اللہ پوری کائنات کا مربی ہے، ہم اس کی تربیت میں ہیں. جو اس کی تربیت سے نکل جاتا ہے وہ ملحد ہو گیا، دہریہ ہو گیا، کافر ہو گیا اور گمراہ ہو گیا. تو انسان کو اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا، بلکہ اسے زندگی کے مقصد کے ساتھ پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور اس مقصد کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے لیے رسول بھیجا. کہ تم شاید نہ سمجھ پاؤ مقصد زندگی،
میں کتاب دے رہا ہوں، کتاب کو سمجھانے کے لیے رسول دے رہا ہوں۔ کتنا بڑا احسان اللہ نے ہم پر کیا۔ قرآن کتاب ہدایت اتاری، کتاب کو سمجھانے کے لیے رسول بھیجا، اور رسول نے اپنے شاگردوں کو ایک ایک حرف اچھی طرح سمجھا دیا۔ اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے تو فرمائے کہ من اطاعہ دخل الجنہ ومن عصاہ دخل النار، جس نے رسول کی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ کیونکہ اب اس کے بعد کوئی راستہ نہیں، عذر نہیں بچ جاتا ہے نا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ سب تو اللہ نے دے دیا، کس چیز کی کمی ہے؟ رزق کی جتنی صورتیں ہیں سب آپ کو دے دیا، ہدایت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ دے دیا، اب بندگی آپ کو کرنا ہے۔ اب اس کے بعد پھر ایک نتیجہ کہ اب جس نے رسول کی نافرمانی کی اس کے لیے جہنم ہے، جس نے اطاعت کی وہ رب کی جنت میں جائے گا۔ فوراً جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں کیا گیا، ساری نعمتوں کو دینے کے بعد، سارے احسانات کے بعد، سارا طریقہ بتانے سکھانے کے بعد، کچھ کمی نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد کہا کہ من اطاعہ دخل الجنہ، جو رسول کی جس نے اطاعت کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ دوسری جگہ فرمائے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ۔ یہ انعام بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی جنت، ایسے باغات تیار کر رکھا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہے گا، اور یہ اس دن کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ بہت ساری آیتیں ہیں اطاعت رسول اور کامیابی سے متعلق۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اطاعنی دخل کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے مگر جو انکار کرے۔ جنت میں جانے سے کوئی انکار کرے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا ومن یابا یا رسول اللہ، ایسا کون ہے کہ جو جنت میں نہ جانا چاہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے میری نافرمانی کی تو یہ نافرمانی اس کی طرف سے انکار ہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے آپ کی۔ اگر اسے جنت کی ضرورت ہوتی تو اللہ نے اتنی کڑی پابندی لگائی تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد میرے جھنڈے کے نیچے آتا، لیکن وہ تو خود اپنے لیے جہنم کا سامان تیار کر رہا ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي دَخَلَ النَّارِ، اور دوسرے کا اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود کو تجاوز کر گیا، یعنی جو گائیڈ لائن بنائی ہے حلال کی، حرام کی، شرک کی، کفر کی، اس کو پھلانگ کر کے آگے چلا گیا، تو پھر يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسی آگ میں اسے داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ تو یہ پہلا جو اصول ہے، پہلا مسئلہ، تین مسائل کا سیکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں روزی دیا، اس نے ہمیں بیکار نہیں چھوڑا، اور عبادت و بندگی کے لیے رسول بھیجا۔ رسول کی جس نے اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ پہلا مسئلہ، تین مسائل ہیں۔ آج پہلے مسئلے کا ذکر ہوا کہ ان کا جاننا سیکھنا ہر آدمی پر فرض ہے۔ کتنی پیاری چیز ہے کہ آدمی خالق و مالک کو پہچانے، مقصد زندگی کو پہچانے، رب کی بندگی کو بجا لائے، نبی کی اطاعت کرے،
शुक्र गुजारी करे, और जो जितना ज़्यादा रब का फर्मा बरदार और शुक्र गुजार होगा वो उतना ज़्यादा रसूल के रास्ते पर चलेगा, और जो रसूल के रास्ते पर चलेगा अल्लाह ताला का इनाम और नेमतें उसे बहुत करीब से मिलेगी। तो ये 3 मसाइल में से पहला मसला। दूसरा, अल्लाह शिरक से राज़ी नहीं होगा, और ये दूसरे मसाइल तफसील इनकी अगले दरसों में बयान की जाएगी इंशाअल्लाह। आज एक मसले को अच्छी तरह समझ लें। पहला मसला क्या है कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हमारा खालिक है, नंबर 1, ये पहला ही मसले का पहला सवाल। दूसरा, वही हमारा राज़िक है। तीसरा, उसने हमें बेकार नहीं छोड़ा। चौथा, उसने हमारी तरफ रसूल भेजा रहनुमाई के लिए। पांचवा, जिसने रसूल की इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा। छठा, जिसने नाफरमानी की वो जहन्नम में दाखिल होगा। यानी 3 मसाइल सीखना ज़रूरी है। इन 3 मसाइल में पहला मसला अल्लाह हमारा खालिक व राज़िक। तो पहले मसले में 6 पॉइंट और 6 जो है नुक्ते हैं, इनको अच्छी तरह से आप जहन में बैठा लें, याद कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौहीद हमारे दिलों में बैठ जाएगी, बस जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इल्म नाफ़ी अता फ़रमाए, अमल सालिह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और ये जो मसाइल की शक्ल में दीन और तौहीद और अक़ीदे की वजाहत हो रही है, अच्छी तरह से हमें इन्हें जानने, समझने और दिलों में बिठाने और अमली तौर से इन्हें बजा लाने की तौफ़ीक़ बख्शे। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि।